اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، نعت علی کا جو وظیفہ ہم آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں، تو یہ وظیفہ نعت علی شریف کا ہے۔ اس کی زکوٰۃ کا جو سب سے بہترین مہینہ ہے وہ یکم محرم سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ عمل آپ اگر محرم میں اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے، اتنے فائدے ہوں گے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے مرشد پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روحانی علاج کرنا چاہتا ہے، جادو جنات کا علاج کرنا چاہتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو اپنا اظہار کر سکے، اپنے آپ کی پہلے حفاظت کرے، تاکہ 2-4 کتابیں پڑھ کے تو وہ روحانی عامل بن جائے، تو وہ اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک روحانیت پیدا کی ہے، اس روحانیت کو جگانا ہوتا ہے، اس روحانیت کو آپ نے باہر لے کے آنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا اظہار اور اپنا اظہار کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ ایسے بھی مریضوں کا علاج کریں، ورنہ عزت اور رسوائی بھی ہوگی، اور اس کے ہاتھ میں آئی تیرے ساتھ جو کچھ، یعنی کہ جو کچھ بھی وہ جنایت کریں گے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سڑکوں پہ خود ہی اپنے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ عامل بن جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، انہوں نے عمل اظہار نہیں کیا ہوتا۔ تو نعت علی صغیرہ پڑھنے کا طریقہ کار یا اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ بعد نماز عشاء والآخر 11 بار درود شریف اور 101 بار روزانہ مقرر وقت اور جگہ متعین پر آپ نے 41 دن اس کا عمل کرنا ہے۔ اگر 41 دن نہیں کر سکتے تو یکم محرم سے لے کے 7 محرم تک آپ نے یہ، اگر 7 سے زیادہ اگر دن مل جائیں تو 11 دن یا پھر 21 دن لازمی کریں۔ اس کے بعد آپ جادو جنات، سحر و نظر بد، نعت علی صغیرہ اپنی مثال ہے۔ جو عاملین ہیں جو جادو اور عصبی امراض کا علاج کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ عمل اظہار اور نعت علی صغیرہ کے حامل ہوں تو ایسے مریضوں کا علاج کریں، ورنہ آپ شدید مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو نعت علی صغیر یہ ہے کہ نعت علی مظہر العجائب تجدہ لک فی النواب کل ہم و غم سنجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ ہے، اگر اس کی زکوٰۃ ادا آپ کر لیں گے تو اس کے فائدے یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہے تو وہ 7 بار نعت علی شریف پڑھ کر ان کی طرف پھونک دے گا تو اس کا کوئی بھی نہیں نقصان پہنچا سکے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے دشمنوں سے خوف کھاتا ہے تو وہ نعت علی 27 بار روزانہ پڑھے، ہر قسم کے دشمن خوف اور شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی پر جادو کیا گیا ہے تو وہ کنویں کا پانی لے کر اس پر 7 مرتبہ نعت علی پڑھے اور پانی سے غسل کرے اور تھوڑا سا پانی اس میں سے پی لے اور اس پر جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو زہر کھلایا گیا ہے تو وہ چینی کے برتن پر مشک اور زعفران سے نعت علی لکھ کر پانی میں گھول کر کسی پاک صاف برتن میں ڈالے اور اس پر 31 بار نعت علی پڑھ کر دم کرے، زہر کھانے والے شخص کو پلا دے تو اس پر زہر کا اثر نہیں ہوگا اور وہ تکلیف سے بھی محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہوا ہو تو طبیب اس کے علاج سے عاجز ہو جائیں تو بارش کے پانی پر نعت علی 18 دفعہ پڑھیں تو اس کا غم اور الم دور ہوگا اور اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص پر اس کا مالک یا حاکم غضب ناک ہو جائے تو اس کے سامنے نعت علی شریف کو 71 مرتبہ پڑھیں
اور 3 بار آہستہ آہستہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں تو انشاءاللہ اس کا مالک اور راکب کا غصہ دور ہو جائے گا اور وہ اس پر مہربان ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ ایلچی بنا کر بھیجا جائے اور وہ ناد علی 12 مرتبہ پڑھ لیں تو وہ جس سے بھی بات کرے گا وہ اس کا دوست بن جائے گا۔ اگر کسی شخص پر کوئی تہمت لگائی گئی ہے تو وہ ناد علی کو صبح روزانہ 40 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو وہ تہمت اس سے دور ہو جائے گی اور وہ تمام لوگ اس کی نیکی کے قائل ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ مختصر سا ناد علی شریف کے فضائل ہم نے بتائے ہیں۔ اس کی کافی لمبی چوڑی اس کے فوائد ہیں، وہ ہم کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو یہ مختصر سا عمل ہے، آپ نے 1 محرم سے لے کر 11 محرم تک یہ عمل کریں اور آپ اس کے عامل بن جائیں گے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ تو ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اتنی بڑی دنیا میں ہم دوبارہ آپ سے مل سکیں۔ خدا حافظ۔